لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والسلام على نبي الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ
درختوں کی پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ حال کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جیسے حضور کی ذات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین و دنیا کی کامیابی کا سبب ہے، آقا کی ذات کے ساتھ جو انسان اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا و آخرت کی پریشانی اور ٹینشن سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو جو اتنا محسن ہو، جو اتنا ہمارے لیے حریص ہو، تو حق بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں رہیں۔ اگر پہلی امتوں کے حالات دیکھے جائیں، بیان کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک غلطی کے اوپر پکڑ کی اور ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف ایک ذات ہے جس کا نام نامی اس پہ گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف آقا کی ذات ہے کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے بچے، اور حضور کی دعائیں ہیں جو آقا نے ہمیں کبھی بھی اپنی دعاؤں سے محروم نہیں رکھا۔ حضور کی ولادت پر سعادت کا دن ہے تو تب بھی امت کی فکر ہے، آقا کا سفر معراج ہے تو تب بھی امت کی فکر ہے، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو تب بھی حضور کو امت کا فکر، یا العالمین میری امت کے بارے میں کیا سلوک کرے۔ کئی انبیاء ایسے تھے، اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب کسی کو غلطی کرتے دیکھتے تو کہتے یا اللہ اس کی پکڑ کر، یہ نافرمانی کر رہا ہے، اس کی پکڑ کر، تو اللہ پکڑ کر لیتا۔ نبی کا جو کہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو آقا نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ اس کی پکڑ کر، آقا نے ہمیشہ یہ کہا یا اللہ ان کو معاف کر۔
آپ پڑھتے آئے ہیں، علماء سے سنتے آئے ہیں کہ کہا یا اللہ کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں جو ہیں وہ میری فرمانبردار. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَا مَحْبُوبُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ میرے نبی آپ راضی ہو جائیں. تو جو حضور کی ذات ہمارے لیے اتنے حریص ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا میرا نبی جو آپ کے اندر آیا ہے وہ تو امت کی بخشش کے لیے اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے کہ یا تو اور کچھ نہیں چاہیے، میری امت کو بس بخش. اور دو صفاتی نام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے، رؤوف اور رحیم. یہ اللہ کے نام ہے رؤوف اور رحیم، لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا میرا نبی رؤوف بھی ہے، میرا نبی رحیم بھی ہے. اس قدر آقا ہمارے لیے حریص ہے. تو اتنا محبوب اور شفیق نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہم سے طلب کیا کیا؟ ہمارا اس میں کوئی زور تو نہیں ہے نا کہ ہم امت محمدیہ بنیں گے. یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارا کہ ہمیں اپنے محبوب نبی کے امت میں ہمیں پیدا کیا. جس امت میں آنے کے لیے نبی خواہش کرتے رہے، ہمیں اللہ نے بن مانگے ہی اپنا محبوب عطا کر دیا. تو چاہیے کیا ہے، ہم سے طلب کیا کی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. اب اللہ اس کے فرشتوں کا درود کیا ہے؟ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہے. بعض ہمارے کم علم یا عام فہم لوگ سوال کرتے ہیں، ایک بندہ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ جی ہم تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اور کئی درود ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ یہ سوال عجیب سے، اللہ کون سا درود پڑھتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ پڑھتا نہیں ہے، اللہ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. یہ تو ہم حاجت مند ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج. ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رحمتیں اور سلامتی ہو محبوب آپ پر. تو اللہ پڑھتا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے کہ یا رب العالمین اپنے محبوب پر رحمتیں بھیج. یہ دعا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہے. اور انعام کتنا بڑا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ فصلی اللہ علیہ عشرہ. جو ایک بار میرے نبی پر درود پڑھے گا میں 10 رحمتوں کا نزول کر دوں گا. من صلی علیہ عشرہ، جو 10 بار درود پڑھے گا، فصلی اللہ علیہ مئہ، فرمایا میں اس پر 100 رحمتوں کا نزول کر دوں گا. من صلی علیہ مئہ، فرمایا جو ایک دن میں میرے نبی کی ذات پر 100 بار درود پڑھے گا ایک تسبیح بنتی ہے. اور اگر آپ مختصر سا درود بھی پڑھیں، تسبیح پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، ایک تسبیح ود ہو جائے. ایسے ہی ہے. تو فرمایا جو ایک دن میں میرے نبی کی ذات پر 100 بار درود پڑھے گا تو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار
کل قیامت کے دن اللہ ان دو آنکھوں کے درمیان میں یہاں پر لکھ دے گا یہ بندہ صرف درود پڑھنے کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا. صرف درود پڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوگا, نقش ہوگا کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہوا ہے اور اس کی وجہ تھی کہ یہ درود پڑھتا رہا. یعنی کہ درود والے قیامت والے دن بھی پہچانے جان گے یہ درود والے ہیں. جب یہاں جو لکھا ہوگا ہر بندہ دیکھے گا درود والا ہے, درود پڑھتا ہے, تو بڑی آئی نہیں کی یہاں دو آنکھوں کے درمیان فرمایا کہ اللہ لکھ دے گا کہ یہ درود والا ہے اور درود پڑھنے کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے, تو بہت بڑا عمل ہے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم حیات دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں, تو میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ صحابی فرما رہے تھے کہ حضور سے مجھ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا نماز میں جو تسبیحات پڑھتے تھے تو کیا ہونٹ ہلاتے تھے یا نہیں ہلاتے تھے. آج بھی بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہونٹ ہلانے چاہیے یا نہیں ہلانے چاہیے. تو صحابی سے سوال ہوا کہ کیا حضور ہونٹ ہلاتے تھے یا نہیں ہلاتے تھے. میں اس سوال آپ سے کروں گا, بڑے باشعور لوگ آپ ہیں بیٹھے ماشاءاللہ سمجھدار, جماعت ہو رہی ہو, حضور نماز پڑھا رہے ہوں, پیچھے صفیں بندی ہوں, تو حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے, تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ ہم اگر نماز میں یوں دیکھیں گے یا یوں دیکھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز قائم نہیں رہے گی. لیکن سوال کرنے والے پر بھی قربان جائیں اور اس کا جواب دینے والے پر بھی قربان جائیں. تو صحابی کہنے لگے ہاں حضور ہونٹ ہلاتے تھے. فرمایا تمہیں کیسے پتا؟ فرمایا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں حضور کو ہی دیکھتا رہتا ہوں, میں حضور کو ہی دیکھتا رہتا ہوں. اور شاید اسی بات پر اقبال جھومے اور انہوں نے قلم اٹھایا اور لکھا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. صحابہ کرام نماز میں بھی حضور کا دیدار کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا ایک صحابی تھے تو وہ صف کے ہمیشہ وہ آخر کونے کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. جگہ ہوتی تب بھی وہ آخر کونے میں بیٹھ جاتے تھے. سوال کرنے والوں نے کہا یار تجھے نہیں پتا حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, امام کے پیچھے ثواب زیادہ ہوتا ہے. امام جہاں پر ہو ثواب وہیں پر ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر مصلی یہاں پر اس صف پہ بچھا ہے تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ یہ بنی. اور اگر مصلی اٹھا کے وہ پیچھے بچھا دیا جائے تو کیا پہلی صف یہ ہوگی؟ بولے نا, کون سی ہوگی؟ جو سے پیچھے ہوگی. اگر مصلی صحن میں بچھا دیا جائے تو پہلی صف کہاں پہ ہوگی؟ جو سے پیچھے ہوگی. یعنی آج کا امام جہاں جہاں جائے تو برکتیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. تو امام الانبیاء جہاں جہاں جاتے ہوں گے, آج کا امام جہاں جائے, اب کوئی بندہ کہ نہیں نہیں امام صاحب کا مصلی بہت پیچھے پیچھے آئے پر میری صف پہلی ہو گئی, ہونی نہیں نماز, انہیں پہلی صف برکت دور نکالے نماز ہی نہیں ہونی. آج کا امام جہاں جہاں جاتا ہے برکتیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. تو امام الانبیاء جہاں پر موجود ہیں وہاں کا برکتیں نہیں ہوں. تو وہ صحابی کونے میں بیٹھ جاتے سب کے کونے پر. تو کسی نے کہا کہ یار حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, تمہیں کونے میں بیٹھ جاتے, تمہیں نہیں پتا کہ ثواب بھی چاہیے.
وہ کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب میری پہلی نظر حضور پر پڑے. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو صحابہ تو نماز بھی حضور کے دیدار کے لیے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو وجہ ہے. فرمایا میرا امتی مجھ پر جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے میں سن بھی لیتا ہوں, میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے کچھ احادیث نقل کی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا. فرمایا کہ حضور میں آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں, الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی, تو آپ مجھے بتائیں میں کتنا درود پڑھوں. فرمایا قال ما شئت, جتنا تیرا دل کرتا ہے تو درود پڑھا کر, جتنا تیرا جی کرے تو درود پڑھا کر. تو فرمایا لگے قال ربع, چوتھا حصہ درود پڑھو. فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جتنا تیرا دل کرے پڑھ, لیکن جب بہتا پڑھے ہیں تو اور چنگا ہے, زیادہ کرے تو اور اچھا ہے. قال الثلث, حضور تین حصے, تیسرا حصہ. فرمایا قال ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جتنا تیرا دل کرے لیکن زیادہ کرے گا تو اور بہتر ہو جائے گا. قال النصف, آدھا. تو میں قال ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, اچھا ہے بہتر ہے جتنا تیرا جی کرے لیکن زیادہ کرے تو اور بہتر ہو جائے گا. قال الثلث, تو میں قال ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جتنا دل کرے پر زیادہ کرے تو بہتر ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَجْعَلْ صَلَاتِي كُلُّهَا لَكَ, فرمایا آقا ایک تو بات جنہ بھی کہنے میں ضرور ہی پڑھتے روانا تو حلے ہوتے ہیں. تو آقا نے فرمایا اچھا اگر تو یہ کرے گا نا اذا تکفا ویغفر ذنبک, فرمایا اگر تو یوں کر لے کہ تو سارا ٹائم مجھ پر درود پڑھتا رہے تو اللہ تیرے لیے کافی کر دے گا, جو تیری حاجت اللہ بن مانگے پوری کر دے گا. ویغفر ذنبک, اور تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. درود پڑھنے سے زندگی کے گناہوں کو معافی مل رہی ہے, گناہوں سے نجات مل رہی ہے. پہلی حدیث بھی آپ نے سن لی کہ یہاں پہ لکھا جائے گا کہ درود کی وجہ سے جہنم سے راحت ہوا ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں بھی آقا نے یہی فرمایا ہے کہ تیری بخشش کا جو سبب ہے, ذریعہ ہے, وہ درود پاک بن جائے گا. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان جبریل اتانی فقال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمیت بین یدیہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار. تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور منبر پر آقا تشریف لے کے جا رہے تھے. ثم صعیدا صعد المنبر, آقا منبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آقا نے فرمایا آمین. ثم صعیدا, پھر ایک قدم اور اٹھایا تو آپ نے فرمایا آمین. ثم صعیدا, ایک قدم اور اٹھایا تو فرمایا آمین. تو فسألہ معاذ عن ذلک, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ایک ہی کیتا ہے, منبر پہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہو تے ہر قدم اتے آپ آمین آمین کہہ رہے ہو. آقا ہے کہ یہ آمین آمین کہنے کا مقصد کیا ہے, آپ نے یہ آمین آمین کیوں کہا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل اتانی, میرے پاس جبریل آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمیت بین یدیہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار. فرمایا جڑا بندہ تہاڈا نام سنے تے درود نہ پڑھے اللہ انہوں جہنم تو سٹ چھڑے. یہ جبریل نے کہا جو آپ کا نام سنے اور وہ درود نہ پڑھے, فرمایا فدخل النار, اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے, جہنم کے اندر داخل کر دے. آقا نے فرمایا آمین. اب اس پہ توجہ کرنا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی,
لیکن جو حضور کا نام سن کے درود نہ پڑے، آقا نے آمین کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا آمین اسے جہنم میں ڈال دینا چاہیے۔ دوسری بات فرمائی وقال لمن ادرک رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك ومن ادرک ابویہ او احدهما فلم یبرهما فمات مثله۔ فرمایا دوسرا بندہ جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کا مہینہ اس کو مل جائے اور وہ رمضان کے اندر روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، وہ بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے، آقا نے فرمایا آمین اس کو جانا چاہیے۔ پھر فرمایا جو اپنی صحت والی زندگی میں اپنے والدین کو پالے، والدین اس کے بوڑھے ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، والدین کا تابعدار نہ ہو، تو فرمایا اس کو بھی جہنم میں داخل کر دینا چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا بولے آمین۔ آقا نے فرمایا یہ ہونا چاہیے، یہ کہ تین باتیں اکٹھی ہیں، آقا پر درود نہیں پڑتا، رمضان کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کرتا اور والدین کا فرما بردار نہیں بنتا۔ آقا نے آمین کہا ہے کس بات پر کہ اس کو داخل النار جہنم میں ڈال دینا چاہیے۔ تو پھر سمجھ جائیے تینوں مسئلے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک بندہ درود پہ پڑھی رکھے لیکن روزے بھی نہ رکھے تو والدین کا نافرمان بھی ہو جائے کہ میں بڑا پکا جلتی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب مسائل کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہاں آقا نے تینوں باتیں اکٹھی کہی ہیں، درود پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اللہ ہمیں ان تینوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اپنی کثرت سے عادت بنا لیتا ہے میرے اوپر درود پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر شیخ الایمان کے اندر موجود ہے، فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما من احد يسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا امتی دنیا کے کسی کونے سے بھی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو علیہ روحی رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح کو ادھر متوجہ کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک لمحے میں پوری دنیا میں کیا صرف ایک جگہ پہ درود پڑھا جا رہا ہے؟ وہ بہت صحیح، لاکھوں کروڑوں جگہ ایک کے لمحے کے اندر آقا کی ذات سے درود پڑھے جا رہے ہیں اور مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا جہاں پر بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ میری روح کو اگر متوجہ کر دیتا ہے تو پھر جان جاؤ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ بعض کا میں نہیں کہہ سکتا نہیں صرف روزے کے اندر ہی آقا فرمایا جہاں درود پڑھا جا رہا ہے میری روح کو متوجہ کیا جا رہا ہے، تو میں تو متوجہ ہو کے سن بھی رہا ہوں۔ روح کو متوجہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب ایک بندے کی طرف تو آقا کی روح متوجہ نہیں نہ ہو، ہر جگہ پر متوجہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب حضور کے علم میں ہے کہ کہاں کہاں کون کون آقا کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وقل بقبر ملکا آتاه اسماء الخلائق فلا يصلي عليه احد الى يوم القيامه الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليه۔ فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری قبر پر میرے روزے پر اللہ تعالیٰ نے ملکن آتاہو
ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ دنیا کے کتنے بھی کوئی درود پڑھتا پہ ہے نا، وہ آ کے میں دستا ہے حضور فلانی بھی درود پڑھ لیا ہے حضور کی قبر انور پر، وہ کھڑا ہے جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر وہی بات کروں گا، اربوں خربوں جگہ پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور وہ فرشتہ سب کا بتا رہا ہے حضور فلان نے بھی پڑھیا جے، فلان نے بھی پڑھیا جے، فلان نے بھی پڑھیا جے، اور صرف اس کا نام نہیں لیا جا رہا، فرمایا بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ، اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس کے والد کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اسی درود پڑھیے، سادہ بھی فائدہ ہے، سادہ ابا جی کا بھی فائدہ ہے، کلا سادہ نہیں، سادہ بھی تو سادہ ابا جی کا بھی۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا کہ کاش وہ فرشتہ مجھے مل جائے جو حضور کو جا کے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ درود پڑھا جا رہا ہے، فرمایا کاش وہ فرشتہ مجھے مل جائے، میں اس سے پوچھوں کدی احمد رضا کا بھی نام لے آئی۔ میں نے پوچھا کدی احمد رضا کے بارے میں حضور کے سامنے نام پیش کیتا ہی کہ احمد رضا نے بھی درود پڑھے ہیں، اور پھر خود تخیل میں کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فرشتہ کہے گا کہ میں نے تو بارہا حضور کے سامنے نام لیا ہے، اور آقا فرماتے ہوں کہ جدو بھی احمد رضا درود پڑھے مینوں ضرور دسیا ہے۔ انسان آقا کی نسل میں ہے، اس کا نام بھی حضور جانتے ہیں، اس کے والد کا نام بھی حضور جانتے ہیں۔ جب بندہ حضور کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے تو پھر میں یوں نہ کہہ دوں جس پاس سے ٹر جائیے سرکار نظر رکھنے میں، نہیں اسمان اللہ کر جا کے بولے جس پاس سے ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دینے، جس پاس ٹر جائیے سرکار نظر۔ پھر پتہ تھوڑے سارے تو یقین اس گل ہوتے جب لفظ بھی گل کے بولو چس آئے گی، جس پاس ٹر جائیے سرکار نظر رکھ دینے، بیٹھے نے مدینے وچ دو تک دی خبر رکھ دینے، بیٹھے نے مدینے وچ دو تک دی خبر رکھ دینے، ہر شے جو کرے صدقے سرکار مدینہ تو، ہر شے جو کرے صدقے سرکار مدینہ تو، سلطان مدینہ بھی اودی جھولی بھر کے رکھ دینے، جس پاسے ٹر جائیے سرکار نظر۔ جب آقا نظر رکھتے ہیں پھر امتی کا بھی دل کرتا ہے یاد رکھنا جس پہ آقا راضی ہو جائے، جسے آقا پسند کر لے، دو کام ہوتے ہیں، یا آقا اپنے در پہ بلا لیتے ہیں یا اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسی کڑی آئے اسی آقا دے در تے چلے جائیں گے، یا آقا سارے خواب اندر آ جائیں۔ انہی وجہ کی عاشق کیوں تڑپتا ہے؟ ہر ویلے حضور نو دیکھن واسطے، حضور دے در تے جان واسطے کیوں تڑپتا ہے؟ شاعر نے اپنے انداز میں گل کی تھی، ساری دولت خدا دی مدینے میں ہے۔ اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کہے نا، وہ میرے نال رل کے اس رمضان میں بھی چلا جائے۔ ساری دولت خدا کی
مدینے میں ہے تاجدار زمانہ، مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی، مدینے میں ہے تاجدار زمانہ، مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی، مدینے میں ہے تاجدار زمانہ، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جن کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، رسول یگانہ مدینے میں ہے، مجھ کو واعظ مبارکی حرم کی فضا میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا، پر یہاں میرا سجیدہ، پر یہاں میرا سجیدہ ہو کیسی ادا یار کا آستانہ، مدینے میں ساری دولت خدا کی، مدینے میں ہے تاجدار زمانہ، آفتاب دو عالم مدینے میں ہے، آمینہ کا دلارا مدینے میں ہے، حسن پورے کا پورا، حسن پورے کا پورا مدینے میں ہے، عشق سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس آپ یہ حدیث توجہ کریں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، جمعے کے دن میری ذات پر درود پڑھے، درود بھیجے، تو آقا نے فرمایا اس پر ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتا ہے اور مجھے اس کے درود کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ فرمایا میں خود بھی جب میرے اوپر درود پڑھا جاتا ہے تو اس کو سن رہا ہوتا ہوں، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بعد الموت، آقا جب آپ پردہ کر دیں تب بھی؟ میں کہ سبحان اللہ، صحابی نے سوال کیا ساڑھے عقیدے کی سنو سند مل گئی، علی کوئی دو کرنے ہو جنہیں نہیں حضور کی پتہ آقا دے مدینے اندر نے، تسی ایویں اتھے صداواں لاندے پھردے ہو، ایویں مائک دی جان کھاندے رہندے ہو، میں کہ تینوں حضور دی حدیث نظر نہیں آندی؟ صحابہ سوال کر کے ہمارے مسائل حل کرتے رہے ہیں اور سادہ عقیدہ میں 1400 سال پہلے ثابت ہو گیا تو آج دلیلہ مانگتا پھر۔ حضور نے فرمایا مجھ پہ درود پہنچتا ہے میں سنتا ہوں، تو صحابی نے کہا وہ بعد الموت، آقا جب آپ پردہ کر جائیں گے تب بھی؟ تو فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا زمین دی مٹی اتے اللہ نے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسم نو کھائے۔ سوال کیے تو جواب کیے، ہم توجہ رکھنا، سوال ہے کہ آقا جب آپ پردہ کر جائیں گے تو تب آپ درود سنیں گے؟ تو آقا نے فرمایا مٹی پر حرام ہے نبی کے جسم کو کھانا۔ سوال کی اہمیت اور جواب کی نوعیت سمجھیے گا۔ حضور آپ پردہ فرمانے کے بعد درود سنیں گے؟ فرمایا مٹی پر حرام ہے کہ نبی کا جسم کھانا۔ کیا مطلب؟
یہ جو سوال کرنا ہے کہ تو نبی قبر سے زندہ ہے تو درود والا نہ سنے گا. اور پھر یہاں پہ بس نہیں کی نبی زندہ ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 1637. فرمایا فنبی اللہ حی، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. یرزق، رزق بھی کھانے پہ ہیں. اور چلو ساتھ میں ایک حدیث اور بھی سناتا ہوں. حضرت سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعین میں چوٹی کے تابعین ہیں، بڑے تابعین. جب یزید نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا اور واقعہ حرار جو ہوا، مسجد کے اندر اس نے گھوڑے باندھ دیے اور جماعت نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی. یہ جو سید ابن مسیب تھے نا، انہوں نے اپنے بال بکھیر لیے، کپڑے خراب کر لیے، اور تاکہ پتہ لگے کہ کوئی ملنگ ٹائپ بننا ہے، ان کی مسجد تو کھڑنا ہے. بال بکھیر کے، کپڑے خراب کر کے، کہیں سے کپڑے پھاڑ لیے تاکہ ان کو پتہ لگے یہ تو ملنگ ٹائپ بنتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا یار انہوں رہن دے مسجد کے اندر، انہوں کی کھڑنا ہے، یہ مسجد سے رکھو. حضرت سید ابن مسیب فرماتے ہیں میں نا حضور کے منبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. 3 دن تک مسجد نبی میں نہ اذان ہوئی تھی نہ جماعت ہوئی، گھوڑے بندے رہے تھے مسجد نبی کے. اللہ، یہ یزید کی حرکت تھی. تو سید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں منبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، لیکن میں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا رہا. صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ مسجد میں تو اذان جماعت نہیں ہو رہی تھی. فرمایا حضور کے روزے سے آواز آتی تھی اذان کی، پھر حضور کی آواز آتی تھی جماعت کی، میں حضور کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں. تو آقا فنبی اللہ حی، اپنی قبر میں زندہ ہے. اللہ نے فرمایا نا جو مردہ کہے تو اس کو وہ مردہ ہے واللہ. آقا تو مردہ کہنے والا آپ مردہ ہو سکتا ہے، ان کا ایمان مردہ ہے. کہتے ہیں کہ حضور تو معاذ اللہ مر کے مٹی نہ مٹی ہو گئے. میں کہ جنہوں تو نبی ماننا ہے وہ ہو گئے ہوں گے، جنہوں اسی نبی ماننے ہیں وہ آج بھی زندہ رہے قیامت. چلو آخر اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں صدا بھی نہ تھوڑی جلا لی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. مل کے بولو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مل کر کے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. آخر